بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین اکرام السلام علیکم۔ یہ کیسا المیہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ہم پاکستانی جن باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جن باتوں کو ہم بالکل نظر انداز کیے رکھتے ہیں وہ باتیں اچانک ہمارے سر پر مسلط ہو جاتی ہیں اس بری طرح سے کہ وہ ہماری زندگیوں کو مزید 10-20 سال پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور اس وقت ہم تعصف کا اظہار کرتے رہ جاتے ہیں کہ پہلے یہ مسئلہ ہمارے سامنے تھا، کاش ہم اسے ٹیک اپ کر لیتے، اس پر غور کر لیتے تو آج ہمیں ایسے بحرانوں کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ کیونکہ ہم سیاست اور اس کے پیچیدہ معاملات میں بہت بری طرح سے ہر وقت الجھے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے سیاست کی میوزیکل چیئر میں ایک اپنی اٹریکشن ہے، باوجود اس کے کہ ہم غریب عوام کا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، لیکن ہم اسی مسئلے پہ الجھے رہتے ہیں کہ اب کون کس کی کرسی گرا دے گا اور کون سا پہلوان کس کو پچھاڑ کر خود کرسی پر قبضہ کر لے گا۔ ہمیں اصل مسائل کی طرف جو کہ ہماری اپنی ذات سے متعلق ہیں ان سے شاید ہمیں کم ہی دلچسپی ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ ہم دلدل میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک بظاہر irrelevant رپورٹ UNO کی WHO کی اقوام متحدہ کی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی نظر سے گزری ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سے بڑے بڑے جو صحت کے نظام ہیں، جو بہت سے ممالک ہیں، ان کے جو ہیلتھ سسٹمز ہیں وہ کولیپس کرنے کے قریب ہیں، ان کو ادویات کی، ڈاکٹروں کی شدت سے کمی کا سامنا ہے، اور نئی سے نئی بیماریاں سر اٹھا رہی ہیں، ویکسینز کی کمی ہے، ٹرین ڈاکٹرز کی کمی ہے، میڈیکیشن نہیں ہے، لوگوں کے آپریشن نہیں ہو رہے، میل نیوٹریشن کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے بچے مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، اچھی خوراک نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا ریزسٹنس جسموں کی جواب دے گئی ہے، اور اموات کی شرح اور بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان سے ڈیل کرنے کے لیے پھر WHO کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اور ان ممالک کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اچانک پیسے ان کے پاس کدھر چلے گئے؟ ویسے تو ان کے پاس پیسے کبھی بھی نہیں تھے، خاص طور پر یہ بات ہو رہی ہے افریقہ کے بے شمار ممالک کی، اور ظاہر ہے فلسطین اور شام جیسے، یمن جیسے ایشیا کے بھی بے شمار ملکوں کی، اور اسی طرح لاطینی امریکہ کے بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں۔ پاکستان بھی ایسا ہی ملک ہے جو IMF کی، ورلڈ بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، سعودی عرب کی، UAE کی، اور نہ جانے کس کس ملک اور کس کس ڈونر ایجنسی کی امداد پر چلتا ہے۔ آپ سوچیں کل کو IMF ورلڈ بینک بھی اسی طرح ہاتھ کھینچ دے جس طرح آج WHO ان ملکوں کی مدد نہیں کر رہا اور ان کے پاس پیسے نہیں رہے اب دوا خریدنے کے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ امریکہ میں جب سے صدر ٹرمپ کی حکومت آئی ہے، انہوں نے جو USAID کے ذریعے مدد ہوتی تھی ان ملکوں کی، اور ان کو ادویات وغیرہ مل جایا کرتا تھا، کچھ کھانے پینے کو مل جایا کرتا تھا، وہ مدد انہوں نے بند کر دی ہے، اور یہ صرف جنگوں کو لڑنے اور پروموٹ کرنے والے ممالک جیسے کہ یوکرین کی اندھا دھند مدد کر رہے ہیں، اور نیٹو اور یورپ کے ملکوں کو بھی فورس کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرو، خود بھی اسرائیل کی اندھا دھند مدد کر رہے ہیں، اور اپنے اتحادی ملکوں کو بھی فورس کرتے ہیں کہ اسرائیل کی مدد کرو۔ اسی طرح ان مغربی ملکوں نے جن کے پاس پیسہ ہے اپنے آپ کو اس قدر مسائل میں الجھایا ہے، سال ہا سال سے اس قدر جنگوں میں الجھایا ہے، کبھی افغانستان، کبھی عراق، کبھی کولڈ وار، اور کبھی یہ روس یوکرین کی جنگ، اور ابھی یہ اسرائیل کی مدد۔ ان سارے مسائل کی وجہ سے ان کے اپنے خزانوں پر بھی اچھی خاصی زک پڑی ہے، فائنینشیل کرائسس، چین کا بڑی معیشت کے طور پر ابھرنا اور ان ملکوں کو ٹکر دینا، ان مسائل کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنے ایکسپنسز اتنے بڑھا لیے ہیں، خرچے اتنے بڑھا لیے ہیں، یہ جو نئی ٹیکنالوجیز میں پیسے انویسٹ کر کے، اور خلا میں پہنچنا اور اس طرح کے کاموں میں پیسے انویسٹ کر کے، کہ اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں رہے کہ چھوٹے ملکوں کی مدد کریں۔ چنانچہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر میں، جو کہ ایک بہت کلیدی سیکٹر ہوتا ہے، ظاہر ہے سروائیول پر کا انحصار ہے اس سیکٹر پر، اس کی بھی مدد بند کر دی ہے۔ اب سوچیں جب انہوں نے اس سیکٹر کی مدد بند کر دی ہے، اور UNO چیخ رہا ہے کہ یار ان ملکوں میں بے شمار لوگ مر جائیں گے اگر ان کی فوری طور پر مدد نہ کی گئی ادویات کے ساتھ اور اچھی غذا کے ساتھ اور اچھی میڈیکل فیسلٹی کے ساتھ، تو ان کی مدد کرو، لیکن کسی امریکی اور کسی مغربی اور کسی عرب ملک کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ غزہ میں لوگ مر رہے ہیں لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، بین ہی کل کو پاکستان کے ساتھ بھی یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ بینکوں کے پاس ہمیں دینے کے لیے پیسہ نہ رہے، جس ملک کا بینک ہے اس ملک کو خود اس پیسے کی ضرورت پڑ جائے۔ دنیا میں اکنامک ریسیشن کس حد تک بڑھ گیا ہے، ڈالر جس طرح پاکستان میں 5 لاکھ کو چھو رہا ہے، اس کے قریب پہنچ گیا ہے، آج کل میں 5 لاکھ بھی پہنچا، بہن ہی
دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی سونے کی قیمت میں سونا، ڈالر نہیں، غلط سی سے کہہ دیا، سونا جس طرح 5 لاکھ فی تولہ کے قریب پہنچنے والا ہے، ڈالر جس طرح بہت مہنگا ہو رہا ہے، بین ہی دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی سونے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، ڈالرائزیشن ہو رہی ہے، ڈالر کی شارٹیج ہو رہی ہے۔ اس سارے مسائل سے ڈیل کرنے کے لیے اب ہر ملک اپنی اپنی معیشت کو، اپنے اپنے لوگوں کو بچانے کی فکر کرے گا یا غریب ملکوں کی مدد کرے گا۔ یہ جو خیرات ہوتی ہے نا، یہ ایسا وینٹیلیٹر ہوتی ہے جو وقتی ہی ہوتا ہے۔ ایونچولی اگر آپ خود سروائیو نہیں کر پاتے، آپ کا اپنا انٹرنل سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، تو جس نے وینٹیلیٹر لگایا ہے وہ اتار بھی سکتا ہے اور آپ اسی وقت مر جائیں گے۔ یہی ہو سکتا ہے پاکستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملکوں کے ساتھ۔ چنانچہ ہمیں فوری طور پر بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کبھی سہیل افریدی کے ساتھ جنگ میں الجھائیں، کبھی پاور گریب میں 27ویں آئینی ترمیم کر کے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کریں، کبھی افغانستان کے ساتھ جنگ بڑھائیں، کبھی کسی غزہ میں فوج بھیجنے کی تیاری کریں، اس طرح کے کاموں میں الجھنے کی بجائے ہمیں فوری طور پر اپنے خالی خزانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اپنے حکمرانوں کو، نام نہاد حکمرانوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں۔ یہ جو میوزیکل چیئر انہوں نے رچا رکھی ہے، جس کا ایک طرف سے اعلان فواد چودھری، دوسری طرف سے اعلان ڈی جی آئی ایس پی آر اور تیسری طرف سے بلاول بھٹو کر کے گئے ہیں، اور جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ہم اسلام آباد میں یہ نئی رساکشی سجانے والے ہیں تاکہ ہم پی ٹی آئی کا جو رہا سہا صفایا ہے وہ بھی کر سکیں، تاکہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اقتدار سے باہر کر کے خود قبضہ کر سکیں باقی ماندہ اقتدار پر بھی، اور تاکہ ہم عدالتوں کو مزید متی بنا سکیں، اور تاکہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 1-on-1 میٹنگز کر سکیں اور اس کی تصاویر بھی باہر آیا کریں، تاکہ ہم غزہ میں فوج بھیجیں اور اس طرح کے کام کریں، یعنی ساری دنیا میں ٹانگ اڑائیں۔ یہ والے کام اگر ہم نے کرنے شروع کر دیے اور اپنے ملک اور اپنے مسائل پر توجہ نہ دی، تو پاکستان بہت تیزی سے اندھی کھائی میں گرتا چلا جائے گا، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں جب یہ غربت کا سانپ ہم سب کو ڈسنا شروع کر دے گا، جب ڈی ایچ ایس کو بھی اکنامک ریسیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے اس سے پہلے صورتحال بہتر ہونی بھی نہیں، ویسے تو ہمارے منہ میں خاک، لیکن بہرحال سچ یہی ہے کہ دنیا میں جب تک امیر اور طاقتور کے مفاد کو ذکر نہ پہنچے، اس وقت تک وہ غریب کا خیال کرتا نہیں۔ اب یہ انفارچونیٹ ہے، یہ جیسا بھی ہے، لیکن سچ یہی ہے۔ احساس حکمرانوں کو، اصل حکمرانوں کو تبھی ہوگا کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری اور کاروبار کا زوال کتنی بری چیز ہے، جب ان کے اپنے کاروباروں کو زوال ہوگا۔ جب تک سویلینز کی انڈسٹریز بند ہوتی رہیں گی، جب تک سویلینز کے ٹیکسٹائل یونٹ بند ہوتے رہیں گے، جب تک سویلینز کے بھٹے توڑے جاتے رہیں گے یہ کہہ کر کے یہ پولوشن پھیلاتے ہیں اور ان کو کوئی متبادل روزگار فراہم نہیں کیا جائے گا، جب تک کسانوں کو سپورٹ پرائز دینی بند کی جاتی رہے گی یہ کہہ کر کے آئی ایم ایف نے پابندی لگا دی ہے ہم کیا کریں، اور ان کے لیے کسی متبادل الٹرنیٹ کا بندوبست نہیں کیا جائے گا، یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ ڈی ایچ ایس کے مفاد پر، فوجی فاؤنڈیشنز کے مفاد پر، پاکستان میں جو طاقت اور اختیار اور پیسے کے اصل مراکز ہیں ان کے اختیار پر جب تک ذکر نہیں پہنچے گی، جب تک ان کو کسی معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تب تک اس ملک میں کاروبار اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بہتر ماحول شاید پیدا نہیں ہو سکتا، اور تب تک یہ غربت کی اندھی کھائی میں گرتے گرتے ہم خدا نہ کرے کہ کسی ایسی دلدل میں گر جائیں کہ جب یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ہم اور یہ جو ملٹی لیٹرل ہیں، جو دیگر بینکس ہیں، انٹرنیشنل بینکس ہیں، ایگزیم ٹائپ، اور جو دوست ممالک ہیں، اگر وہ بھی ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے تو پھر شاید ہم سوچتے ہی رہ جائیں کہ کس نے صدر بننا ہے اور کس نے وزیر اعظم، اور کہاں لے جائے جلیبی چپ کے۔